बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। माह मुबारक का आगाज़ हो चुका, बरकतों रहमतों का महीना है। आप सब लोगों को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ, बहुत सारी बरकतें लेकर आए, हमारे रोज़े हमारी इबादत फरमाए। कोशिश ये कीजिए कि रोज़ा रखने के साथ साथ, नमाज़ पढ़ने के साथ साथ हर रोज़ किसी के लिए कुछ अच्छा कीजिए। यकीन माने आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। बाकी दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे जी। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे हमारी टॉप स्टोरी से, लेकिन उससे पहले कि मैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाऊँ, रिपोर्टर्स की तरफ चलेंगे। आप सब की तरह हम अपने रिपोर्टर्स को भी माह मुबारक की मुबारकबाद देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक रमज़ान का खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत। शाद हुसैन साहब साथ मौजूद हैं और हसन अली ने आज हमें ज्वाइन किया है। राव साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे माह मुबारक के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का ये शुक्र है और इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है कि ज़िंदगी में एक मतलब फिर अल्लाह ताला ने रमज़ान की सादत से नवाजा। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि बड़ा अच्छा जाएगा और कोशिश भी करेंगे कि ज़ाहिर है जो भी इबादत में अपना हिस्सा डाल सके, किसी की हेल्प कर सके, जिस हद तक हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और अच्छी चीज़ ये अल्लाह ताला का करम ये है कि मौसम भी इस दफ़ा बहुत बेहतर है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है प्रीवियस रमज़ान की निस्बत। पिछले रमज़ान में भी माशाल्लाह से अच्छा था, लेकिन मिड में आगे कुछ थोड़ी गर्मी हुई थी, लेकिन अभी मौसम भी चूँकि अच्छा चल रहा है और ज़ाहिर है तो ऐसे में अभी मैं जब सुबह फजर की नमाज़ थी तो 5:20 पे नमाज हुई, तो ये 4:20 पे हुआ करती थी पिछले साल और उससे पिछले साल, 1 घंटे का फ़र्क है। तो ज़ाहिर है बड़ा ज़बरदस्त था, महसूर कुन सुबह और बस नज़ारे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से एक ना फ़िज़ा में आपको खूबसूरती और तब्दीली सी महसूस होती है, क्या कहेंगे हसन आप? सबसे पहले तो ये है कि सबको रमज़ान मुबारक, और सबको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों का ख्याल करें। जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ख़ास तौर पे रमज़ान में नहीं भूलना चाहिए। इबादत तो हर एक की है, रोज़े का असल मकसद, रोज़े का असल मकसद जो है वो ये, हम समझते हमने रोज़ा रख लिया, नमाज पढ़ लिया तो जी रमज़ान का मकसद पूरा हो गया। सिर्फ रोज़ा हमें जो चीज़ सिखाता है, तकवा, परहेजगारी, दूसरों का ख्याल रखना, ये जो पूरा दिन भूखा रहना है ना, इसका कोई मकसद है, इसको प्लीज़ समझें। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं भी कबूल करे, हमारी भी करे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। खबरों की तरफ चलते हैं। आज की पहली खबर, 19 रुकनी शहबाज काबीना का हल्फ, मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियंस की क़यादत के लिए अहम फैसला, आसिफा भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बनाने का फैसला। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने वालों का अनोखा जुगाड़, ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट बदलने का रुझान बढ़ गया। और इसके बाद ऑरेंज ट्रेन के मुताबिक स्टेशन पर तजावुजात माफिया विराजमान। तो ये हैं आज की खबरें और सबसे पहले हम बढ़ेंगे आज की लीड स्टोरी की तरफ। मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए। जो खिदमत का सफ़र आपने तकरीबन देखा निगरान हुकूमत के टेन्योर में, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि किसी ना किसी सूरत में वो जारी रहे, तो एक बार फिर से मौका मिल गया है जी। कल 19 रुकनी शहबाज काबीना ने हल्फ उठाया और इस पर हमने देखा जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वफाकी वज़ीर दाखिला का कलमदान सौंपा गया। इसी तरह इसहाक डार ख्वाजा आसिफ दिफा, अलीम खान निचकारी, अतातार इत्तलात, आज़म नज़ीर कानून और अवैस लगारी वज़ीर रेलवे होंगे। राव साहब, अब देखिए गुज़िश्ता रोज़ ये 19 रुकनी जो कैबिनेट की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें काफ़ी नाम है, काफ़ी संजीदा नाम है, और इसमें जो चॉइस के तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री है पाकिस्तान में वो वज़ारत दाखिला की है, और बहुत सारे महाज पर वज़ीर दाखिला के लिए बहुत मुश्किल चैलेंजेस हैं आपके यहाँ। माजी में हमने इस्लामाबाद की जो सिचुएशन देखी है ना, एग्जैक्टली इस्लामाबाद की सिचुएशन को आप छोड़ें, आप मुझे तो दौर याद, जब ये अनाउंसमेंट हुई तो मुझे वो रहमान मलिक का दौर याद आना शुरू हुआ। उनको 50-50 गाड़ियों के साथ थे कॉन्वे की सूरत में, जहाँ पर भी जाना पड़ता था और वो पहुँचते भी थे।
اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ان کو. لیکن ٹاسک اس منسٹری کے بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑی بات ہے آپ نے جو ایک ویو آ رہی ہے تقریب کاری کی, اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد ایف آئی اے میں ریفارمز آپ نے لانی ہے. ایف آئی اے کو ایک پروفیشنل ادارہ بنانا ہے آپ نے. ایف آئی اے ایک ایسا ادارہ بنے کہ جس میں شکایت کنندہ کو بار بار چکر نہ لگانے پڑیں, شکایت کنندہ کو ہی اتنا نہ رلا دیا جائے. فار انسٹنس کہ میں ایک اپلیکیشن ہمارے آفس کی طرف سے میری طرف سے ایک اپلیکیشن میری دی, ہم نے کوئی ایشو تھا تو آج تک اس اپلیکیشن کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو حالانکہ ہم جاتے بھی رہے ملتے بھی رہے ہیں تو اس کے باوجود یہ حال ہے. تو اگر تو وزیر داخلہ کے حوالے سے پھر دوسری جو منسٹری اٹیچ ہے وہ نارکوٹیکس کی ہے. نارکوٹیکس کے حوالے سے آپ نے دیکھیں کہ ڈرگز کی جو وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان دونوں ایشوز کو ٹیکل کرنا ہے. تو اس لیے ایک چوائس ایسی جو کہ سکسیس سٹوری ہے ریسنٹ ڈیز کی, وہ بہت پرانی نہیں ہے. تو اس سکسیس سٹوری کو ایگزیکیوٹ آگے فردر جو ٹاسک ہے وہ ملا ہے. تو اینی وے بیسٹ آف لک. اور باقی جو منسٹریز ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ویسے تو آرام کرنا چاہیے لیکن وہ آرام کریں گے نہیں, ان کی طبیعت ناساز ہے. وزارت خزانہ کے حوالے سے طبیعت ناساز ہے, لیکن وزارت خارجہ جو اگین میں وہی کہوں گا کہ آپ نے بیرونی محاذ پر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ کا اندرونی اور بیرونی محاذ پر وزیر خارجہ کی بہت ایک ظاہر ہے بہت زیادہ ان کو ٹریول بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایک نیچرل ہے. آپ اگر دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھیں, ان کے 16 ماہ میں بطور بہت زیادہ کس طرح سے, اور اسی طرح سے دوسرے جو اس سے قبل بھی رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ ان کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہے, انگیجمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں بیرون ممالک میں. پھر ریلوے کا ایک نیا تجربہ سامنے آیا کہ اویس لغاری صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ اویس لغاری صاحب کو جو ایگریکلچر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ٹاسک لینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کی فوڈ سیکیورٹی پر بہت زیادہ ریسرچ ہے اور یہی ان کی جو ایکسپرٹیز بھی وہ, لیکن ان کو بالکل ایک برعکس وزارت دی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ریلوے کو. کل اس کابینہ کا پہلا اجلاس بھی ہوا اور پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر تھی وہ سنی, ان کی گفتگو سنی, خاصے پر امید نظر آئے. عام عوام کو سہولت دینے کے حوالے سے, ملک کے حالات بہتر کرنے کے حوالے سے, آئی ایم ایف کو اللہ حافظ کہنے کے حوالے سے خاصی انہوں نے گفتگو کی. آپ کی ٹیم بڑی میٹر کرتی ہے. حسن, یہ جو ٹیم ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ٹیم بہت اچھی ہے اگر دیکھا جائے. سب سے پہلے تو راؤ صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جیسے محسن صاحب نے پنجاب میں ایک تھانہ کلچر میں ایک تبدیلی لائے ہیں, اسی طرح سے ایف آئی اے میں یا جتنے بھی اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بہت آرام سے محسن صاحب کو اس چیز کا بہت اچھا تجربہ ہے, وہ چینجنگز لا سکتے ہیں. اور وہ ہم نے ایک تصویر دیکھ لی ہے, ہم نے ایک رخ دیکھ چکے ہیں, ہم اس کا ایک چیپٹر جو دیکھ چکے ہیں. اس میں دوسری سب سے اہم چیز جو ہے, اب علیم خان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو نجکاری میں ان کو لایا گیا پرائیویٹائزیشن میں. وہ بہتر اس لیے رہیں گے کیونکہ وہ ایک طرح سے خود بھی انویسٹر ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں نا. اور اس میں جو ایک بات جو سننے میں آئی ہے کہ جیسے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا, اسی طرح سے چیزیں بہتر ہوں گی. دنیا بھر میں یہی ایک سسٹم چلتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اسی طرح سے جو باقی ٹیم ہے, اب جیسے عطا تارڑ ہیں, عطا تارڑ اطلاعات کے حوالے سے ایک بہت اچھا, ان کی بائی دی وے ایکسپرٹیز بھی اسی میں, ویسے وہ ان کے پاس لا گریجویٹ ہیں لیکن ان کی جو ایکسپرٹیز ہے پولیٹیکلی وہ ووکل ہیں اور بڑا اچھا وہ بول سکتے ہیں. ہر جگہ پہ ترجمانی کرتے ہیں, حکومت کی ترجمانی بہت اچھی وہ کر سکتے ہیں. سے وہ بالکل ایسے انہوں نے اپنی سپیس بنائی ہے بنائی طور پہ, بالکل ایسے ہی ہے. خیر باقی اگر دیکھا جائے اوور آل تو کل پرائم منسٹر صاحب خاصے پر امید نظر آ رہے تھے. اپنی تمام ٹیم پر بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے مل کر محنت کرنی ہے, باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حالات بہتر کرے گا. چلیں جی, ہم گڈ لک کہنا چاہیں گے ان تمام لوگوں کو, اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. ہم سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, کچھ پازیٹیو سوچنا ہوگا. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर क्या है? आसिफा भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बनाने का फैसला। और कल तो हम हर जगह पर और सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे कि खातून अव्वल के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी कि पहली खातून अव्वल जो हैं वो आसिफा भुट्टो जरदारी होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियंस की क़यादत के लिए ये बड़े फैसले किए गए हैं। हसन, इसमें ये चीज़ तो चल ही रही है कि खातून अव्वल जो है वो आसिफा भुट्टो जरदारी होंगी। काफ़ी एक्टिव हमने देखा उनको इलेक्शन के दिनों में, काफ़ी ज़्यादा। लाहौर भी आई, बिलावल के भाई के हल्के में वो साथ साथ रही। काफ़ी अच्छी एक कैंपेन ना आसिफा की जानिब से देखी। सिंध में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। और उसके बाद अब ये है कि क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सदर मुमलिकत हो चुके हैं, तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है वो उसके सदर हैं जी। उसके सदर की जो नशस्त है वो खाली हो चुकी है, तो उसके लिए किसी ना किसी को पीपल्स पार्टी को लाना है। और इस वक्त जो है वो आसिफा भुट्टो से बेहतर चॉइस पीपल्स पार्टी के पास और कोई नहीं है, क्योंकि बिलावल जो है वो हमें अप्रिशिएट इस तरह से करना चाहिए कि यंग लोगों का आगे आना। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके चेयरमैन है और जरदारी साहब जो है वो नहीं, वो उसके को चेयरमैन है। और जरदारी साहब जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के सदर है ऑब्वियसली। ये उसके जनरल सेक्रेटरी हैं नैयब अच्छा, हुसैन बुखारी। ये जो हम यंग लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है एक आपके पास ना एक नई सोच और एक नया जज्बा वलवला जो है वो भी सामने आता है। बेहतर है, आना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए जो यंग हैं, जिनको स्पेशली यूथ। अब देखें यूथ का दौर है। हमने इलेक्शन वाले दिन देखा कि यूथ ने बहुत वो ज़्यादा इस दफ़ा जो है वो पार्टिसिपेट किया इलेक्शन। ऑब्वियसली ये लोग सामने आएंगे तो नए तजुर्बात और नए चैलेंजेस से ये लोग भी निमट सकेंगे। और अब ये आसिफा को ला रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस की तरफ। इसमें यह है कि पीपल्स पार्टी का एक बहुत अच्छा एक प्रोसेस है, किसी को भी लगाना या हटाना हो तो बाकायदा एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो बुलाया जाता है और उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग शामिल हैं। सही। तो उसकी इजाज़त फिर ली जाती है, उसकी इजाज़त लेके और फिर फैसला जो है वो किया जाता है। और आसिफा का भी फैसला जो है अब पार्लियामेंटेरियंस की चेयरपर्सन के हवाले से वो सीईसी का इजलास जो है वो आइंदा चंद रोज़ में बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चलिए जी, अच्छा फैसला है, बज़ाहिर तो हमें बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। राव साहब कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा थोड़ा एंगल इसमें मुख्तलिफ है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अपने कारकुन को भी नवाजती है। यानी राजा परवेज़ अशरफ प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा फ़ारूक लगारी को सदर बनाया, फिर बेशुमार नाम है जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सदर बनाया, कमरुज़्ज़मान कायरा, और अभी भी उनका नाम आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी के अगर दूसरी जमातों के मुकाबले में अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी में जो मेन ओहदे हैं, मरकज़ी ओहदे जो होते हैं वो वर्कर्स के पास रहते हैं। लेकिन अब ये जो फ़ैसला किया जा रहा है कि एक तरफ तो मरूसियत की भी बात करते हैं हम कि मरूसियत जो वो गालिब हर जगह पर आई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इन जमातों की अगर बात करें, मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो ये पार्टियां भी ज़ाहिर है फैमिलीज़ के नाम पे ही ये पार्टीज़ हैं। तो ऑब्वियसली सिंध की हद तक हो या पंजाब और KPK बलूचिस्तान में ये एक अच्छा एडिशन इसको कह सकते हैं आप, इस सेंस में कि बिल्कुल ये एक नया चेहरा कह लें आप, या जिस तरह से पॉलिटिकल कैंपेन उन्होंने चलाई। अव्वल तो वो जो नहीं, मैं आपकी इस बात से वैसे ना अग्री नहीं करती, क्योंकि मैंने जो उनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स के दौरान उनकी गुफ्तगू सुनी है, वो जज्बा, वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। ऑनेस्टली वो जो गुफ्तगू करते हुए, वो जो लोगों से बात करते हुए एक वलवला था। मैं ये बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, हमारे मुल्क को, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने वो जमात है जो अपने कारकुनान को ज्यादा नवाजा है हर मौके पे। इस तरह के भी ओहदों में तो अगर ये फैसला नहीं, इसमें राव साहब देखें, इसमें ना जो भी होगा पार्टी की जो क़यादत है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने हाथ में रखेंगे, वो किसी को भी नहीं देंगे। ये इशू है, वो किसी को भी नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून है कि वजारत आला के लिए कैंडिडेट जो है वो ऑब्वियसली फैमिली से आया और फिर चीफ ऑर्गेनाइजर बनी तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा बनी। तो ये फैमिलीज इसी तरह से ये पॉलिटिक्स यहाँ पे ये चलती रहेगी। ये और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये
अगर आप भारत में मुझे हसन ये बता दे चेयरपर्सन का रोल अहम कितना होता है, कौन कौन से बड़े फैसले उसकी तरफ से होते हैं? ऑब्वियसली अगर हम मरियम साहिबा का जिक्र करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि उनको अपने वालिद और अपने चचा की सपोर्ट रहेगी तो वो अच्छे काम कर सकेंगी। यहाँ पर भी तो आप देखें जरदारी साहब खुद हैं, बिलावल यहाँ साहब पे हैं, जरदारी साहब की भी सपोर्ट रहेगी, बिलावल की भी सपोर्ट और फिर रहेगी, आपके बड़े बड़े सीनियर सियासतदान तमाम हैं, वो है। पाकिस्तान फिर पीपल्स पार्टी के पास बहुत बहुत अच्छे मंजे हुए सियासतदान जो है वो मौजूद हैं, जो पार्टी को आगे लेके चलेंगे। लेकिन इसमें मसला फिर वही है, मैं आपको फिर वही बात करूंगा कि सीईसी के बगैर पीपल्स पार्टी में डिसीजन नहीं लिया जाता। जब तक वो सीईसी पूरी की पूरी जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो अप्रूवल ना दे किसी चीज़ की, तो उस वक्त तक वो नहीं हो सकता। ये दूसरी पार्टियों में ये चीज़ है लेकिन बहुत कम है, लेकिन एक वाहिद पीपल्स पार्टी है कि जिसमें ये चीज़ जो है वो मानी जाती है कि जब तक सारी जमातों लेकिन में ओवरऑल अगर एक इम्पैक्ट देखा जाए ना तो सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा खातूने अव्वल जो है वो आसिफा का नाम सामने और बड़ा अच्छा है। 2024 जो है वो खवातीन की राव साहब जेलस होना शुरू हो गया। ब्रेक ले लें, मैं जेलस नहीं होता। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। तो यहाँ पर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि आपने कवानीन की पासदारी करनी है, पासदारी करवानी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो मुमकिन नहीं हो सकती हैं। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ एक्साइज का रोल भी है, कहीं ना कहीं नहीं बहुत बल्कि बहुत बड़ा रोल है। आप नंबर प्लेट्स का मसला ही हल नहीं कर पा रहे तो लोगों के पास जवाब आ जाता है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करने वालों की जानिब से अब किया गया जा रहा है जी, ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स बदलने का रुझान है। यानी आप अब ट्रैफिक कवानीन की जितनी मर्जी खिलाफ वर्जी करें वो आपका कैमरा नहीं डिटेक्ट कर सकेगा, आप अपनी मर्जी की नंबर प्लेट लगा लें और आपके पास जवाब ही हो जाता है कि जी हमारी नंबर प्लेट आई नहीं है। राव साहब देखिए, मैं बड़ा हैरान होता था कि गाड़ी चलाते हुए ना आपको एकदम से वो ब्लैक सिल्की सा पेपर आपको नजर आएगा नंबर प्लेट के ऊपर। अच्छा, मैं ये समझता था कि ये पता नहीं नंबर प्लेट को खराब हो गई है, नंबर प्लेट को सिक्योर करने के लिए या कोई इस तरह का कोई वो बाद में पता ये चला है कि वो कैमरा स्कैन नहीं उसको कर पाता। और बड़ी बात है, भी जुगाड़ लगा ही लिया किसी ने। तो इसके इस पर जो है वो आपको अच्छा रोकता भी कोई नहीं है, मैक्सिमम लोगों ने अब लगाई हुई है। आपको एग्जैक्टली वो आपको नज़र आ जाएगी, किसी भी रोड पर आप जाएंगे तो आपको 2 4 6 आपके आगे पीछे ज़रूर नज़र आएंगी। तो इस पे वो जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो तो पहले ही अल्लाह हाफिज़ है उनका, जब चलते ही नहीं है वो तो वो प्रेजेंटेशन में लगता है कि बस सेफ सिटी ने तो सब कुछ सेफ कर दिया है और है कुछ भी लेकिन मुझे ये जब बता कभी दें ये फेलियर खुदा ना ख्वास्ता जब कभी आपको कोई फुटेज की जरूरत पड़े तो फिर आपको अंदाजा हो कि ये तो सारा ऐसे लगता है कि ये हाथी के दांत खाने की और हैं और दिखाने की और। हम अभी नंबर प्लेट पर अगर फोकस करें ना, आपकी गाड़ियां ये नंबर प्लेट लगाए सड़कों पर नजर आ रही है, फेलियर किसकी है ये? इसमें जो एक्साइज की तरफ से सबसे मेन तो एक्साइज है ना, नंबर प्लेट्स का इजरा है वो किसी ना किसी, आप अक्सर खबरें, आप अली शाही साहब भी खबरें दे रहे होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया या नंबर प्लेट्स जारी नहीं हुई। तो इस तरह के ये इश्यूज तो ये सदाबहार हैं। ये अभी आपने देखा कि पिछले अगर 10 साल में हम देखें तो नंबर प्लेट्स के डिज़ाइन कितने चेंज हुए हैं, आप उसको देखें। हाँ बिल्कुल परेशान अब वो बिल्कुल वाइट नंबर प्लेट है, बिल्कुल वाइट कर दी है कि शायद कैमरा पढ़ ले। लेकिन कैमरा कैसे पढ़ेगा जब उसके जब कैमरा काम ही ना करे तो फिर कैमरा कैसे पढ़ लेगा? तो सबसे मेन चीज़ तो ये है ना। तो ऑब्वियसली अब इस पे जो महकमाना गफलत है वो एक बड़ी वजह है कि सड़कों पे नजर आ रही है। जब ये नाका लगाकर रोकते हैं गाड़ियों लेकिन को, ये बड़ा संजीदा मरहला है, आपके बड़े बड़े क्राइम जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, तो इसको आप ऐसे नहीं लेट इट गो कह सकते कि अच्छा जी कोई मसला नहीं है। इसमें अना देखिए, इसमें सबसे मेन चीज़ जो करनी चाहिए ना गवर्नमेंट को, ये करनी चाहिए कि जिस वक्त नई गाड़ी शोरूम से निकलती है उसको उस वक्त तक ना निकलने दें जब तक वो गाड़ी रजिस्टर्ड ना हो जाए, और साथ में नंबर प्लेट का ऐसा सिस्टम बनाएं कि नंबर प्लेट भी साथ हो। सही, जब तक ये जब तक राव साहब जब तक हम इस चीज पे काम नहीं करेंगे, विद इन अ डे आप करें, उसमें क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं जब हर चीज हो सकती है। बताते हैं कि बड़ा डिजिटाइज हो रहा है सब कुछ और हमने बड़ा कमाल कर दिया, और फिर तो ये कौन सी कोई ऐसा कोई मसला है कि ना कर पैसे भी ले लेते हैं, और उसके बाद और उसमें ये है कि ये चीजें शोरूम पे होनी चाहिए। सबसे मेन चीज ये है। अब बहुत से लोगों में ना पहले ये होता था कि पहले ओपन लेटर पे गाड़ी लोग अब चलाते थे, लेकिन अब वो काफ़ी रुझान वो कम हुआ है।
وہ اسی وجہ سے کم ہوا ہے کہ ایک تو لوگوں میں اویئرنیس آئی کہ جرائم میں بھی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں, سب کچھ ہے جو اوپن لیٹر پہ چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے یہ جو نمبر پلیٹ کا ایشو ہے نا, اس کو بھی کیٹر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسا میکینزم بنائیں کہ ہر چیز جو ہے, جب گاڑی 0 میٹر گاڑی جو لے رہا ہے اس کو شو روم کے اوپر ہی ہر سروس جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. حسن علی صاحب, میں اس بات سے ویسے میں سوچ بھی یہی رہا ہوں کہ اگر آپ بلیک لیئر والی نمبر پلیٹ کیمرے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے پاس اس کا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. کوئی سلوشن نہیں. اصل تو بات سلوشن ہے. تو لاہور شہر میں آج بھی 25 سے 45% آپ کو غیر نمونہ نمبر پلیٹس نظر آئیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ جس طرف مرضی شہر میں چلے جائیں آپ کو وہ نمبر پلیٹ, اس کی میں بنیادی جو غفلت ہے وہ محکمہ ایکسائز کی ہے, کیونکہ نمبر پلیٹس کے ایشو رہتا ہے. لیکن بے شک ہو نمبر پلیٹ تو ہے نا, بالکل ایسے ہی نمبر پلیٹ تو لگی ہے نا. اب اس کے اوپر اگر سلکی پیپر لگ گیا تو اس کا مطلب کیا, تو پھر اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کس مرض کی نہیں نہیں اس میں دیکھیں, اس میں جو اگر کسی نے پیپر لگا لیا تو نہیں لگائے, اس کے یہ آپ کے کیمرے کا کیا کیوں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا؟ نہیں, سوال تو یہ ہے. میں کہتی ہوں اگر وہ پیپر لگا بھی لیا ہے, وہ پیپر لگا کے آپ کی گاڑی روڈ پہ ہے, کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. وہ پوچھنا چاہیے, وہ ٹریفک پولیس والوں کا کام ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے, وہ لازمی دیکھنا چاہیے. میں نے سگنل جمپ کیا, ایک سیکنڈ اوکے, میں نے سگنل جمپ کیا, مجھے چلان آ گیا. اچھا, اگر میں نے سگنل جمپ کیا اور میں نے وہ وائٹ پیپر, وہ بلیک پیپر لگایا, اس کا مطلب ہے کہ میرا چلان نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے. لوگ اسی لیے لگاتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو بلینز آف روپیز خرچ کر رہے ہیں, آپ کس مرض کی دعا ہیں کہ آپ کے پاس اس کا کاؤنٹر, اس کا کوئی کاؤنٹر آپ کے پاس آئے نہیں ہے؟ اس کی بنانی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو متعلقہ اداروں کو لوک میں دینا پڑے گا. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اپنے کیمرے کی ایفیشنسی کیوں نہیں بڑھا؟ لیکن ذمہ داری کسی ایک کی نہیں نا ہے راؤ صاحب. ذمہ داری دیکھیں ہم ایکسائز پہ ڈالتے ہیں, ایکسائز کا مسئلہ ہے. سیف سٹی, ایکسائز کو پکڑے سب سے پہلے. مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہر میں چلنے والی 35 سے 45% غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور شہر کے لگے ہوئے جو 10-12 ہزار کیمرے اور جو آئے روز ہمیں شو کیسنگ ملتی ہے, جو بھی پرائم منسٹر بنے, کوئی بھی چیف منسٹر بنے, اس کو وہاں پر دورہ کرا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. تو پھر آپ نے کیا کمال کیا بھائی؟ میرا تو خیال ہے کہ نہر پہ جو اگر آپ سے سلکی پیپر والی نمبر پلیٹ نہیں پڑی جا رہی, لوگ کر کے دکھا رہے ہیں کہ بس ہم نے اگر قوانین کی پابندی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ سے سلکی نمبر پلیٹ کی, اگر خدا نہ خواستہ سلکی نمبر پلیٹ لگا کے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ راؤ صاحب اس میں کوئی تقریب کاری ہو جاتی ہے, اگر کسی نے لگایا ہے. تو پنجاب سڑکوں پر رہتی ہیں, ہر جگہ پہ آ جا رہی ہیں, کبھی بیکری میں, کبھی پولیس اسٹیشن میں, کبھی ہاسپٹل میں, کبھی سیکریٹریٹ میں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے کیمرے کی ایفیشنسی نہیں ہے, کیمرہ وہ نمبر پلیٹ ریڈ نہیں کر سکتا. کیا نون سینس ہے یار؟ نہیں, اب اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی لیئر جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. یہ ٹھیک ہے بات راؤ صاحب کی, لیکن اس میں جو مین چیز ہے وہ ٹریفک پولیس کو بھی ایٹ لیسٹ چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو نمبر پلیٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. وہ نہیں کرتے. جرمانہ رکھنا چاہیے, ادروائز لوگ باز نہیں آئیں گے. یہی ایک اس کا حل ہے, یہی ایک اس کا حل ہے. ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا جی, اب یہ ہے جی اورنج ٹرین کے متعدد اسٹیشن پر تجاوزات مافیا براجمان ہے. آئی تھنک کوئی 4 سے 5 دن ہو گئے مسلسل ہم تجاوزات کے حوالے سے خبر, چاہے وہ ٹریفک کی بات ہو, تجاوزات اس میں لازمی آ رہی ہیں. تجاوزات شہر کا ایک بڑا ایشو ہے. ریڈیو چنگچی رکشوں کی بھرمار ہے, ٹریفک روانی متاثر ہے. حسن, کوئی حل ہے اس کا؟ آپ صرف اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشنز کی بات کریں, یا تو پورے شہر میں ہی تجاوزات سے بھرا پڑا. آپ کسی ایک سڑک, آپ اپنے یہاں باہر نکلیں, آپ کے سامنے صورتحال ہے. بالکل. اور اس کا حل, ایک واحد حل ہے کہ یہ جو ریڑیاں ہیں یا چنگچی ہیں, اسپیشلی یہ جو ریڑیاں ہیں, جب تک ان کا کوئی حل, ان کو روکنا مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے افطاری کے ٹائم پر بے تحاشا ہر جگہ پہ یہی حال ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ کہ اگر آپ کوئی ایسا میکینزم بنا لیں کہ ان کو ایک جگہ مخصوص کر دیں, کہ ماڈل بازار ہیں یا بازار بنتے ہیں کہ بھئی یہ بازار, یہ جگہ ہے آپ کی, اس سے باہر نہیں آپ نے نکلنا, اس سے باہر نکلیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, تو تجاوزات ختم ہو سکتی ہیں. ادروائز
یہ تجاوزات اچھا، ختم یہ نہیں ہو پلاننگ سکتی. ہر دور میں کی گئی ہے کہ ایک ریڈی بازار جو ہے وہ علیحدہ سے لگایا جائے گا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. راؤ صاحب، سی ایم صاحبہ نے بھی تجاوزات پہ بات کی. دیکھیے انہوں نے تجاوزات پہ بات کی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بات کیا کہ کسی کی ریڑھی نہ اٹھائی جائے. تو اگر نہیں ریڑھی اٹھانی تو پھر ظاہر ہے پھر وہیں کی وہیں ہے وہ ریڑھی، تو سڑکوں پہ رہیں گے. اور جو فرق آیا بنیادی طور پہ جو آج ہم تجاوزات کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5-7 سال پہلے یا 10 سال پہلے جو ریڑھی باندھ تھے یہ سڑکوں پر جب بھی ہوتے تھے اور اگر ٹریفک کا ایشو ہوا ہے تو یہ موو کرتے تھے. یہ موویبل چونکہ انکروچمنٹ ہے تو ٹریفک کی روانی میں بھی یہ ہیلپ کر دیا کرتے تھے کہ ٹریفک نکل جائے. لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے، آبزرو بھی کیا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے، بلکہ بعض تو ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پر یہ جو ریڑیاں ہیں آپ کو اس قطار میں نظر آئیں گی جہاں پر وہ بالکل پوائنٹ بنتا ہے اور رک جاتی ہے ٹریفک. اور ٹریفک کی روانی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے مختلف شاہراہوں پر، خاص طور پر ملتان روڈ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ یہ ٹھیلے نظر آئیں گے. آپ کو نہیں، اس میں ایک اور چیز ہے راؤ صاحب، اس میں ایک اور چیز یہ جو کرتے ہیں، کچا جیل روڈ کی بات کر لیں، کچا جیل روڈ دیکھ لیں، پیکو روڈ آپ دیکھ لیں، اپنا آپ کہیں کی بھی بات کر لیں، مالٹن لنک روڈ کی بات کر لیں، یا کسی بھی زون کسی بھی شہر کے کسی بھی علاقے کی بات کر لیں، سمن آباد، داتا گنج بخش زون، جو موویبل انکروچمنٹ ہے اس کے حوالے سے تو یہ تجویز بڑی زبردست ہے. جیسے چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ان کے لیے کوئی جگہ مختص کریں. یہ ماضی میں کیپٹن عثمان صاحب نے کیا تھا. کیپٹن عثمان صاحب کے دور میں یہ ساری چیزیں مختلف ریڈی بازار ہے، مجھے یاد ہے یہ کنال پہ بہت زیادہ جو رش تھا ان کا کم ہوا تھا، جو ان کو اکٹھا کر دیا گیا تھا ایک جگہ پہ. اسی طرح سے اور بھی جگہوں پر پوائنٹس تھے. ایون دین اگر آپ شادمان سے گزریں تو جی او آر کے پاس نالے پہ آپ کو وہ وہاں بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گی. تو اس ماڈل کو آپ آگے بڑھائیں لیکن پابندی کے ساتھ بھی. پھر آپ پہلے آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کے بعد پھر جو وائلیشن کریں وہ ناقابل برداشت اور اس کے خلاف پھر سخت کارروائی آپ کریں. اچھا، اس میں تجاوزات تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم جو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں عام گھرانوں کی وہ اس سے منسلک ہیں. تو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کوئی اس کا سلوشن اگر یہ ختم نہیں ہو سکتی. اور معذرت کے ساتھ پہلے اس مافیا کو کنٹرول کریں جو ہر مارکیٹ سے جا کے پیسے وصول کرتا اور ان ریڈیو کو پرمیشن دیتا ہے. اس کی شکایات بہت زیادہ ہیں، جو بھتہ مافیا ہے نا اس کو کنٹرول کرنا. پھر دکانداروں نے اپنی دکانوں کے باہر جو لوگ روڈ شو کر چکے ہیں، کریم مارکیٹ میں کیا، کریم بلاک مارکیٹ میں، وہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ ریڈی لگاتے ہیں، ہم پیسے دے کے لگاتے ہیں، ہم کیوں سائڈ پہ ہوں. سو پہلے اس مافیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جو پیسے بٹور رہا ہے، اور وہ لوگ تو بیچارے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کیا کہا جا سکتا ہے. البتہ تجاوزات کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا اگر یہ مسائل نہ دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کے لیے. ناظرین، ہم ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ماہ مبارک رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ خصوصی کرم ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وہ تمام رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا. اب یہ رحمتیں اور برکتیں ہم نے سمیٹنی کیسے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی اور اس کا مقصد پورا ہو گیا. میں نے آغاز میں بات کی تھی، صرف اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو روزے کا اصل مقصد ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا احتیاط آپ نے برتنی ہے. ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا، جب تک روزہ نہیں کھل جاتا آپ نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے نبھانا ہے. کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم کچھ ایسا کھانے والی چیز، اگر آپ لیٹ سپوز کچن میں کچھ بنا رہے ہیں، افطاری کی تیاری کر رہے ہیں، تو خوشبو آ گئی تو شاید میرا روزہ نہ خراب ہو جائے، مکروہ نہ ہو جائے. یا پھر اگر بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، انجیکشن لگوانا ہو، پھر اس کے علاوہ اگر بلڈ کسی نے ڈونیٹ کرنا ہو، یا پھر آپ نے اپنے ٹیسٹ کی غرض سے بلڈ جو ہے وہ دینا ہو، آنکھوں میں ڈراپس وغیرہ ڈالنے ہوں، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، غلطی سے اگر کچھ کھا لیا جائے تو ایسے میں روزے دار پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. سو آج آپ کی یہی کچھ پریشانیاں جو ہے ہم حل کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں میں تعارف کرانا چاہوں گی. جی علامہ احسن اویس مصطفی صاحب نے جوائن کیا ہے، مذہبی اسکالر ہیں. خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. ماہ مبارک کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے روزے کی اہمیت، فضیلت اور روزہ ہے کیا؟ آپ سب کو بھی مبارک ہو، پورے سٹی 42 کی اور آپ کی پوری ٹیم کو. تو
یہ برکتوں، رحمتوں، بہاروں اور ایسا مہینہ ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر ایبسلوٹلی طور پر ایک مکمل چاہتا ہے کہ مکمل سود مند چیز اور ایک مکمل پیکیج ایسا ملے اور ایسی مثال مل جائے جس کے ذریعے وہ اپنا ایٹماسفیئر اتنا اچھا ہو جائے کہ مثلا وہ کہتا ہے یہ کام اگر ہو جائے تو میں اپنا جاب اچھی کر سکتا ہوں، اپنا یہ کام کر سکتا ہوں۔ یہ جو رمضان ہے، اللہ رب العزت نے ہماری ساری چیزوں کو آسان کرنے کے لیے اپنی قربت کا بہترین موسم بنایا ہے۔ مثلا انسان اللہ کریم سے عرض کرتا ہے مولا اگر تیری دوزخ کا ڈرنا نہ ہو تو میں تیری بڑی عبادت کروں، مجھے اس کا خوف نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا جیسی رمضان شروع ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے دوزخ سے ڈر رہے ہیں، فرماتا ہے غلقت ابواب جہنم، جہنم کو تالے لگا دو۔ پھر عرض کیا مولا شیطان تو باہر پھر رہا ہے جس کے وسوسوں سے ہم ڈرتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تمہیں شیطان کے وسوسوں سے ڈر رہا ہے؟ جی مالک۔ فرماتا ہے سلسلۃ الشیاطین، چلو شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دو۔ اچھا مولا اب یہ جو ہے نا معاملات باقی ہمیں کو اور اس پر محبت والی چیز عطا فرما، تو فرماتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دو۔ اور پھر یہ اعلان ربی ہے پورے رمضان میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے منا لو۔ یہ جو رمضان کا ایک مہینہ اور اس پر مصداق روزہ، روزہ ایسی بدنی عبادت ہے اور یہ زکوٰۃ ہے جسم کی، اور وہ بدنی عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے، انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، انسان کے اطوار بہتر ہوتے ہیں، انسان رذائل اخلاق سے بچ سکتا ہے، غیبت سے بچ سکتا ہے، بیک بائٹنگ سے بچ سکتا ہے، چغلی سے بچ سکتا ہے، پھر اس کے علاوہ انسان جھوٹ سے بچ سکتا ہے، انسان سچ کی طرف مائل ہو سکتا ہے، صبر، اور تحمل، رزق حلال کی طرف مائل ہو سکتا ہے، برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی بھوک کو برداشت کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ بھوک کا حال ہے تو جن کو روٹی نہیں مل رہی، کھانا نہیں مل رہا، تو اس کا درد نصیب ہوتا ہے، انسانیت کا درد نصیب ہوتا ہے، اور شیئرنگ از کیئرنگ کا جو اصل منبع ہے وہ نظر آتا ہے کہ مل بانٹنے کی خیر نظر آتی ہے، اور دوسروں کے حقوق کو سمجھنے کی اور درد کو سمجھنے کی کیفیت عطا ہوتی ہے۔ مختصراً یہی روزہ ہے، اور اس روزے کے ساتھ جب آپ وابستہ ہوتے ہیں اس کا اجر بہت بڑا ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ میں اس کو ایک ایگزامپل سے کوٹ کرتا ہوں کہ آپ فرشتوں کو اللہ نے نا ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں کہ فلاں نیکی فلاں سے فلاں درجے تک لکھ دی کہ یہ اس کا ثواب ہے، یہ برکات ہے، یہ اخروی بات، یہ بھی لکھ دی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، لکھتا ہے فرشتہ مولا روزہ رکھا ہے، فرمایا لکھ دو اس کا اجر میں دوں گا۔ یعنی یہاں پر وہ اجر لکھ ہی نہیں رہا جو ڈیجٹس کے اندر آ سکے، اعداد کے اندر آ سکے، انفینٹی ہے یہاں پر، رب کہہ رہا ہے اس کا اجر میں دوں گا۔ اور اس کا اجر کیا ہے سب سے بڑھ کر؟ اس سے بڑا اجر کیا؟ انسان شوق کرتا ہے فلاں سے ملوں فلاں سے ملوں۔ روزہ وہ ہے جس سے انسان اپنے مولا سے ملاقات کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب روزے کے ساتھ جو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک روزے دار کو جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھ لیا کافی ہے، نماز نہیں پڑھی گئی یا کسی ضروری کام میں تھے تو اٹس اوکے۔ اگر اس کی چھوٹ ہے تو کن لوگوں کا، لیٹ سپوز اگر آپ بیمار ہو گئے روزہ رکھ کے، آپ نے سفر اختیار کر لیا ہے، تو ایسے میں کیا آسانی ہے؟ بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹیمپریری، بس عارضی طور پہ بیمار ہوا، بخار ہوا، کوئی پرابلم ہوئی، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ پرابلم آ گئی، اس کے لیے وہ ہے ٹیمپریری روزہ، یہ ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، بعد میں اپنے روزوں کی مقدار کو پورا کر لے، اتنی آسانی دی گئی ہے۔ اچھا اسی طرح خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہے کہ وہ روزہ بعد میں پورا کر لیں، قضا ادا کر لیں۔ دوسری جانب جو ہے ایک ہے کہ پرماننٹلی وہ پیشنٹ ہے، اور ایسا پیشنٹ ہے کہ اگر روزہ رکھے گا اور وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، ڈائبٹک کی کوئی 3rd یا 4th سٹیج پہ پہنچ گیا ہے اور وہ بہت ہائی لیول کی اور بیماری کوئی آ گئی ہے، ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو روزہ نہ رکھیں، تو وہ اپنی جگہ فدیہ ادا کرے، ٹھیک ہے، پورے مہینے کا فدیہ۔ فدیہ یہ ہوتا ہے کہ جو خود بندہ کھاتا ہے نا اچھا، اس کے مطابق لوگوں کو دے، اور اس میں 2 کلو گیہوں اور جو صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ گیہوں کی یعنی گندم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، وہ آگے آ جائیں تو کشمش کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، وہ کھجور کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ اکنامکلی جو سٹیبلٹی انسان سمجھتا ہے میں کس سٹیٹ پر ہوں، مثال اس کو میں یوں سمجھانا عرض کروں گا، اگر کوئی بندہ ایک وقت میں مثال کے طور پر 500 روپے کا کھانا کھا رہا ہے، مثال دے رہا ہوں میں ہٹ کے،
تو اس کو چاہیے کہ اس کے مطابق فدیہ ادا کرے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے مطابق لوگوں کو اپنے جیسا تو سمجھے. یہ فدیہ کا ایک طریقہ کار یہ رکھا گیا تاکہ وہ پورے ماہ میں آسانی ہو جائے اور کسی اور کا فائدہ بھی ہو جائے. کسی اور کا فائدہ بھی. یہ ہو گئے اس کے روزے کے حوالے سے جو میں نے عرض کرنی تھی چیزیں. اب روزے کے آ جاتے ہیں مکروہات آ جاتے ہیں. جیسے مکروہ سے پہلے مکروہ یہ چیز ہوتی ہے جس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اچھا یہ تو سمجھ لیں آپ. ہاں روزہ ٹوٹتا نہیں، لفظ مکروہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. کراہت کہتے ہیں ناپسندیدگی کو. تو یہ ناپسندیدگی کا عالم آ جاتا ہے اس میں. اس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، صحیح، چغلی ہے، حرام کمانا، حرام کھانا. یعنی روزہ رکھا ہوا ہے اور رشوت لے رہا ہے، روزہ رکھا ہے گراں فروشی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے، چینی کو بلیک کر رہا ہے، آٹے کو بلیک کر رہا ہے، اور روزہ رکھا ہوا ہے ملاوٹ کر رہا ہے، 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے. یہ ساری کراہت میں آ جائے گی. اور پھر آگے آ جائیں بلا وجہ کسی روزہ دار کا ایسے ہی زبان پہ منہ پہ چسکا چڑھا ہوا ہے اور وہ زبان پہ کوئی نہ کوئی چیز کاغذ کھا رہا ہے، کوئی اور گوند کھا رہا ہے، مکروہ ہو گیا. اچھا جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ خواتین کام کرتی ہیں، تو کئی دفعہ ہمارے جو گھریلو معاشی حالات ہوتے ہیں نا، تو نمک مرچ کا ہمارے ہاں بہت خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. سب کو وسعت ظرفی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ گھروں میں ہونا چاہیے. پھر بھی اجازت دی ہے فقہا نے زبان پر ایسے چک کر پانی فوراً آپ کلی کر لیں. اجازت ہے تاکہ آپ کو بلکہ چک کر فوراً کلی ہو جائے. پھر اس کے علاوہ جو ہے روزے کی حالت میں پانی کو ایسے چڑھانا، کلی کرنا، زیادہ غلو کرنا، غرغرہ نہیں کرنا، گوگلز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. گوگلز سے خطرہ ہے کہ پانی نیچے چلا جائے گا. بہت زیادہ جو آپ کے اندر انزائم جو تھوک ہے اس کو بلغم کو آپ بہت زیادہ اندر جمع کر کے پھر نکلیں، آ جاتا ریشہ آ جائے، بلغم آ جائے، اس کی اجازت جزوی طور پر ہے کہ وہ چلا گیا. لیکن جان بوجھ کر قصدن ایسا کرنا کراہت میں آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ باقی ٹھنڈا پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پر تیل لگانا، خوشبو لگانا، سونگھنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیتھ برش کر لینا. ہاں ٹیتھ برش جو ہے یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ ٹوتھ برش جو ہے اصل میں یہ مسواک کے ہی مصداق ہے. وہ اس پر یہ رائے لیتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، برش کر سکتے ہیں، خالی برش کر لیں. کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ بھی تو برش کی طرح ہی ہے. لیکن یہ احتیاط ہے، احتیاط بہتر ہے کہ مسواک یوز کریں. دیا اس پر بھی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے آ جائیں انجیکشنز وغیرہ کے حوالے سے. یہ بھی ایک اجتہادی مسائل ہیں، مختلف ہی مسئلہ ہے. پہلے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب مریض جو ہو گیا تو مریض کے لیے اجازت ہے کہ روزہ قضا کر لے. لیکن اگر وہ شوق رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، یہ مختلف ہی مسئلہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے طاقت کا انجیکشن لگوا رہے ہیں، جسے ہم انرجی کے لیے جیسے میتھک بال ہو گیا اور اس طرح کی جو انجیکشنز یوز کرتے ہیں، جو اس کو یوز کیا تو وہ وین کے اندر چونکہ لگ رہا ہے یا باہر لگ رہا ہے، اس سے معدے کو اسٹرینتھن مل رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہ لگائیں، نہ لگائیں. لیکن اگر جان بچانا فرض ہے وہ کہتے ہیں روزہ قضا کر لیں. دونوں باتیں موجود ہیں. میں یہاں پر چونکہ ہم انٹرنیشنل چینل پر موجود ہوتے ہیں تو ہم وہ بات پیش کرنی چاہیے بھی آپ کو جس کی بات قابل اعتماد لگتی ہے. ہم اس میں فساد کے بجائے روزہ رکھنا مقصود اور آسانی فراہم کرنا ہے. جس میں آسانی کو وہ جس عالم دین، جس اسکالر کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے. میں کیوں کیٹاگوریکل بات، میرا ذاتی ڈیسیژن تحقیق ہو سکتی ہے مگر میں اس کو امپلیمنٹ زبردستی نہیں کروا سکتا حرام و حلال کی طرح. یہ میرے یہاں پر تو کچھ اس پر ادھر گئے ہیں. ہمارے مطابق یہ بہتر ہے کہ آپ انجیکشن نہ لگوائیں. اچھا اگر کسی کو بلڈ دینا درکار ہو تو روزے دار ہے اور اچانک کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، ایسے میں کیا کرنا ہے؟ یا پھر آپ نے اپنے ہی کوئی ڈاکٹر سے سجیسٹ کیا ٹیسٹ کرانے ہیں، بلڈ نکلنا ہے باڈی سے، اس سے بھی روزہ مکروہ؟ اگر تو انجیکشن روزہ بلڈ نکالا جا رہا ہے کوئی حرج نہیں اس سے. ٹھیک ہے. داخل تو نہیں نہ ہو رہا، بالکل ایگزیل کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہو، اجازت ہے اس کی. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے دوائی ڈالنا، کان میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے. ہاں اگر کان کا پردہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار پھٹ گیا ہے تو اس کے اثرات آگے دماغ تک اور پہنچ سکتے ہیں، منع کیا گیا پھر نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. آنکھوں کے اندر دوائی بہتر ہے نہ ڈالیں. کچھ اس پر بھی کہیں گے پھر اس کا بھی گلے میں ٹیسٹ آتا ہے. آپ پہنچ گئے، یہ بات ہے. لیکن اس پر بھی پھر وہی بات کروں گا کہ یہ اجتہادی مسائل کے اوپر ہے. کسی کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کسی نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ شوق عبادت و ذوق روزہ بہت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار میری جان بچ جائے.
تو بہتر ہے کہ آپ سحری سے پہلے ڈال لیں یا افطاری کے بعد کی ٹائمنگ رکھیں. پھر بھی کوئی پرابلم اس کے اوپر موجود ہے لیکن میں جس جگہ تحقیق کے مطابق بہتر ہے کہ نہ ڈالیں. تو ہماری اور آپ کی ملاقات اب کل ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.